پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ انتہائی لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور ہوشیار آدمی تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک جادوگر بھی تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار بھی تھا۔ بادشاہ نے اپنے جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بھی بنوائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے موتی جواہرات، سونا چاندی اور طرح طرح کے نوادرات اور نایاب چیزیں وہ اس غار میں رکھا کرتا تھا۔ اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور اسی منتر سے ہی کھولا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے رے پہ ظلم و ستم کر کے اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے تحاشا دولت جمع ہو چکی تھی۔ اس بادشاہ کے پاس ایک باغ بھی تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ باغ ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا باغ پوری ریاست میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی طرح کی بیماریوں کی شفا بھی تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے اناروں کی ضرورت ہوتی تو بادشاہ ایسے مہنگے کر کے انار بیچتا تاکہ غریب اس کو خریدنے کی طاقت نہ رکھ سکے اور وہ غریب بیچارے اپنی بیماری کے ساتھ ہی مر جاتے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ حکیم انہیں اسی انار کا رس بطور علاج پینے کے لیے کہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ملکوں میں بیچتا اور وہاں سے بھی اچھی خاصی رقم اسے مل جاتی، لیکن اگر کوئی غریب انسان بھول کر بھی اس باغ سے انار کھا لیتا اور بادشاہ کو اس بات کی خبر مل جاتی تو بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ڈر پوری علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور لوگ اس بادشاہ کا ظلم و ستم خاموشی سے سہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم بادشاہ کی قید سے انہیں آزاد فرمائے۔ ایک دن اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی جو علاقے کی مسجد میں رات گزرانے کی غرض سے ٹھہر گیا۔ جب رات کو اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک شریف انسان نے اسے کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ سرکاری غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں اور آج کی رات میں یہاں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گیا، اس کو کھانا کھلایا اور رات میں رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید نے اپنے میزبان سے کہا کہ اے محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے کے انار بہت مشہور ہے، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت میں نہیں مل سکتے۔ یہ بات سن کر مسافر حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے، ان اناروں میں کیوں مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے؟ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان نے آخرکار ساری کہانی سنا دی کہ وہ انار ایک بادشاہ کے ہے جو انتہائی ظالم اور جابر انسان ہے۔ اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اسے موت کی سزا دیتا ہے۔ سرکاری غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید نے اپنے میزبان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں کل اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن سرکار غوث پاک کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوں، ایک تاجر ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت شہرت سنی ہے۔ میں آپ سے کچھ انار خریدنے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں من مانگ کے قیمت ادا کروں گا۔ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا تھا، اس نے جب مچاہی قیمت سنی تو اس نے اس مرید کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ اے تاجر، آپ ہمارا مہمان ہے، آپ یہاں رہے، آپ کو جتنی انار کی ضرورت ہے، آپ کو جتنے بھی اناروں کی ضرورت ہوگی وہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک ضرور کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بادشاہ کا معمول تھا جس غار میں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا تھا، یہ روز اپنا خزانہ دیکھنے جاتا اور ساتھ میں اس کا وہ جادوگر سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ وہ سپہ سالار جادوئی منتر سے اس غار کا دروازہ کھولتا اور پھر واپس بند بھی کر دیتا۔ اس طرح خزانے تک کسی اور کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو اپنے مہمان سے ملا اور کہنے لگا، بتاؤ میاں، تمہیں کتنی اناروں کی ضرورت ہے؟ یہ سب سن کر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا، نہیں، میں انار خریدنے والا کوئی تاجر ہرگز نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے ان لوگوں کی بری حالات دیکھے، ان پہ ظلم و ستم ہوتی ہوئے دیکھا تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غصے سے ڈرا رہا ہوں تاکہ آپ غریب رائے پہ ظلم و ستم نہ کریں، اور جو خزانہ آپ نے اس غار میں کٹا کر رکھا ہے
وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آنے والا، ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہ سالار کو یہ حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے ایسے کھا جائے۔ اس جادوگر نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مرید کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور ایک خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ پھینکوا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس مسافر کو ہوش آ گیا۔ اس مسافر کو اس مشکل گڑھے میں اپنے پیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شدت سے یاد آنے لگی۔ اس مرید نے اپنے پیر صاحب کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتی ہوئی 2 رکعت نفل ادا کیے اور اس مشکل گڑھے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کی اور کہنے لگا کہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے میرے پیارے پروردگار، میں آپ کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر میری موت ایسی ہی لکھی ہے تو میں تیری رضا پر بالکل راضی ہوں، لیکن ان مظلوم گاؤں والوں کی مدد فرما، انہیں ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات عطا فرما اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم فرما۔ ادھر بادشاہ بیٹھی ہوئی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سینے میں اچانک ایک گھٹن کیسے پیدا ہو گئی ہے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کیوں نہ وہ خزانے کی طرف چلا جائے تاکہ ہیرے موتی اور سونا چاندی سے اپنے دل کو بلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دیا کہ میں آرام کرنے لگا ہوں اور کوئی بھی میرے کمرے میں آ کر میرے آرام میں خلل ہرگز نہ کرے۔ پھر وہ بادشاہ خزانے والی غار میں چپکے سے چلا گیا۔ جب وہ بادشاہ غار میں داخل ہوا تو ادھر سے اس کے سپاہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنا آیا تھا اس وقت میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازہ کو بند کر دیا اور بادشاہ اس خزانے والے غار میں قید ہو کر رہ گیا۔ وہ سپاہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ اس وقت آرام کر رہا ہے۔ بادشاہ جب اپنے دل بلانے کے بعد خزانے والے غار سے باہر نکلنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخ پکار کی تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہاں سے باہر نکال سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ نے زندگی بھر ذرا سی بھی سختی کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس ہی کہی جا رہا تھا کہ وہ اس غار میں قید ہو چکا ہے۔ بادشاہ اتنا غمگین ہوا کہ اسی کی پیت میں اس کی دماغ کی نسی پھٹ گئے اور بادشاہ نے وہی تڑپ تڑپ کے ہیری موتی جواہرات کے ڈھیر کے اوپر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ کی کافی دیر تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اس کے سپاہ سالار جادوگر کو پریشان ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتا کرتا اس خزانے تک جا پہنچا، اور غار میں جا کر جب اس نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی جمع کی ہوئی دولت کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی، اور جب اس نے بادشاہ کی یہ حالات دیکھی تو اسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید کو وہ جملہ یاد آ گئی کہ ایک دن یہی دولت جیسے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جیسے تم اپنی حیات کا مقصد مانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دیں گے۔ وہ سپاہ سالار بادشاہ کی لاش کو دیکھ کر گم سم کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے دل میں دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ یہ اپنی بچی ہوئی زندگی ویرانی میں گزرانے چاہتا تھا۔ اب یہ جنگل میں گیا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہی مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا سجدے میں گرا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ سپاہ سالار نے اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہی مرید ایک انتہائی رحم دل انسان تھا۔ اس نے سپاہ سالار کو فوراً معاف کر دیا اور سپاہ سالار کی ضد اور اصرار پر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کر اناروں کا وہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ کسی غریب یا ضرورت مند کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیا تھا، اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے کیونکہ اب وہاں پر کسی ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی ایک نیک حکمران کی حکومت قائم کرے۔ آمین ثم آمین۔